حضور کی نگاہ پاک، حضور کی آنکھوں کا کیا عالم ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے آج حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی نماز سے حضور نے سلام پھیرا، حضور پاک علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور اس طرح پھیر کے غلاموں کی طرف کیا کہ نماز کی صورت میں تو یہ دیکھ نہیں رہے تھے پچھلے لوگ، اب ذرا پھر رج رج کی زیارت کر۔ جب آقا دو جہاں نے چہرہ پھیرا تو ارشاد فرمایا کہ سنو کہ یہ نہ سمجھنا کہ میری نگاہیں صرف آگے ہی دیکھتی ہیں، سن لو جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ کی نگاہ پاک کا عالم ہے، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ صرف دیکھنے کی بات نہیں، سنو مجھ پر تمہارا رکوع بھی ظاہر ہے، مجھ پر تمہارا خشوع بھی ظاہر ہے۔ اب رکوع نماز میں ایک جھکنے کی کیفیت کا نام ہے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے بندہ پڑھتا ہے سبحان ربی بولو ذرا، میں جان کے روک گئے ہوں، مجھے پتا چلے نا کہ یہ مجھے صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا ہے جی۔ سبحان ربی العظیم، رکوع میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ ایک کیفیت ہے جھکنے کی۔ چلو یہ تو آپ بھی دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں، لیکن جو خشوع خضوع کی کیفیت ہے وہ ایک دل کی کیفیت ہے۔ آج کی الٹرا ساؤنڈ کی مشین بھی نہیں بتا سکتی کہ خشوع کیا ہوتا ہے، خضوع کیا ہوتا ہے۔ ارے جن کا میلاد منا رہا ہے ان کی نگاہ پاک کا یہ عالم ہے، وہ خشوع کو بھی جانتے ہیں، خضوع کو بھی جانتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے دیکھنے کا یہ حال ہے۔ حضور کے لب مبارک سرخ تھے، باریک تھے اور تر و تازہ رہتے تھے۔ حضور کے رخسار مبارک گورے چٹے تھے، اور اتنی کائنات کی کوئی چیز حسین نہیں جتنے ہمارے حضور کے رخسار چٹے تھے۔ حضور کا ناک مبارک یہ اونچا اور باریک خوبصورت تھا۔ حضور کے جو ابرو یہ بربٹے ہیں یہ حضور کے بڑے ہی جمال والے تھے، یہ یوں ملے ہوئے تھے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ایک بربٹے کے ساتھ، اور یہ 100 میں سے نہیں ہزاروں میں سے ایک بندے کا ایسے ہوتا ہے۔ اکثر خلا ہوتا ہے لیکن آمنہ کے لال کا خلا نہیں، ملے ہوئے تھے۔ اور اس میں کیا راز تھا؟ پھر حضور کا لعاب دہن شریف، پھر حضور کی زبان مبارک، وہ زبان کہ جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی زبان مبارک بھی بے مثال، اور اس زبان سے پیدا ہونے والا لعاب دہن بھی بڑا ہی با کمال۔ حضور کا لعاب شریف، تھوک مبارک، کائنات میں ہر بندہ اپنی تھوک سے نفرت کرتا ہے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، دوسرے لوگ بھی، ہر بندہ فطرتی یہ عمل ہے۔ پر حضور پاک کا لعاب وہ ہے جو جان سے پیارا ہوتا ہے۔ یہ حضور کا لعاب شریف اتنا با کمال ہے کہ یہ بظاہر تو ایک ہے لیکن اس کے جو انوار و تجلیات برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ لعاب کبھی حیدر کرار شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی دکھتی آنکھ پہ لگے تو وہاں شفا آ جاتی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے تو زہر ختم ہو جاتا ہے، ایک صحابی کے کٹے ہوئے بازو پہ لگے تو بازو جڑ جاتا ہے، حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کے ڈھیلے پہ لگے تو وہ جڑ جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کی ہڈی پہ لگے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ارے جابر کے آٹے میں آئے، سالن میں آئے تو 1400-1500 بندہ رج کے روٹی کھا لیتا ہے۔ کڑوے کنویں، حضرت انس کے کڑوے کنویں میں یہ لعاب آئے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ صاحب یہی لعاب اگر زمزم کے کنویں میں آئے تو 70 بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہی لعاب دہن شریف حضرت غوث پاک کے منہ میں آئے تو ان کو بولنے کی قوت مل جاتی ہے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں۔ یہی لعاب دہن حضرت سیدنا غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی آپ کے منہ میں آئے تو آپ کے خطابت میں طاقت آ جاتی ہے، آپ کے بولنے میں قوت آ جاتی ہے، روحانیت و انوار و تجلیات کی بارش کا مرکز بن جاتے ہیں غوث پاک۔ اب ہے تو یہ ایک لعاب، اس کے کمال کتنے ہیں۔ ایک صحابی
ان کے جسم پہ لگتا ہے تو ان کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور پانچ صحابیات حضور کی خدمت میں سلام کے لیے آئیں، حضور پاک کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک لقمہ ان کو دیا، وہ کہتے ہیں کہ 80 سال تک ہمارے منہ سے خوشبو ہی آتی رہی۔ اب میں ان ساری باتوں کو حدیث کی روشنی میں کھول کے بیان کروں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، چلو چلتے چلتے کوئی تھوڑی تھوڑی بیان کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی صحابیات میں سے خواتین بھی سن رہی ہیں، یہ ان کے نام یہ پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی صحابیہ حاضر خدمت ہوئیں، ان کی 4 بہنیں تھیں، اور کہتے کہ میری بہنیں مجھے ملنے کو آئیں نا، تو ہم نے مشورہ کیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے ملاقات کیے، کافی دن گزر گئے ہیں تو آؤ سرکار کو سلام کرائیں۔ پہلے زمانے میں خواتین رات اندھیرے میں گھر سے نکلا کرتی تھی، آج زمانہ بدل گیا، رات کو نکلنا ذرا دشوار ہو گیا۔ پرانے بزرگ آج بھی جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تھوڑا سا 20-25 سال پیچھے جائیں تو عورتیں اپنے گھروں سے کسی کے گھر جانا ہوتا تو مغرب کے بعد جاتی۔ یہ حیا اور پردے اور یہ حفاظت والے سارے پہلو تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بہنیں آئیں، ہم نے مشورہ کیا کہ حضور سے مل آئیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اتفاق ایسا تھا کہ رحمت عالم کھانا تناول فرمانے لگے ہوئے تھے۔ قدید سالن، قدید اس کو کہتے ہیں کہ بوٹیاں خشک کر کے پھر اس خشک گوشت کو شوربے میں پکا لیا جائے تو اس کو قدید کہتے ہیں۔ جو کی روٹی اور وہ بوٹیوں والا سالن حضور تناول فرما رہے تھے۔ رحمت عالم نے چھوٹا سا لقمہ لیا اور وہ لقمہ لے کے حضور نے بوٹی اس میں رکھی اور رحمت عالم چبا رہے تھے تو اتنے میں یہ حاضر ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم حاضر ہوئے، سلام کیا تو حضور کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا مقدر ہے ان کا، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ دروشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا۔ کہتے ہیں حضور کی خدمت میں بیٹھ گئی نا تو کریم آقا علیہ السلام سے بے تکلفی کا عالم تھا۔ رحمت عالم نے وہ چبایا ہوا نوالا جو اپنے منہ میں تھا اس کو چبایا نا، چبا کے حضور نے وہ نکالا اور مجھے دیا، ہم 5 بہنوں نے وہ تقسیم کر کے کھا لیا۔ کہتے میری بہنوں کی 80 سال عمر ہو گئی، ہر ویلے ان کے منہ سے خوشبو ہی آتی رہتی۔ محدثین نے لکھا ہے وجہ کیا بنی، حضور کے لعاب اس کھانے میں شامل ہو چکے تھے، جب ان کے منہ میں گئے تو ان کے منہ سے بدبو ختم ہو گئی، خوشبو ہی خوشبو آتی رہی۔ حضرت عتبہ بن فرقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے ایک صحابی ہیں، گورے چٹے رنگ کے یہ نوجوان تھے، بڑا اونچا قد، صحت والا جسم اور چٹا رنگ، تو لگتا ہے کہ حدیثوں سے کہ یہ اپنے ماں باپ کے اکیلے ہی بیٹے تھے اور غریب خاندان سے نہیں، امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ کہتے جوانی کے عالم میں میرے جسم پہ پھوڑے نکل آئے، آبلے، پھنسیاں، علاج بڑا کروایا۔ اب امیر بندہ تو علاج کرواتا ہی کرواتا ہے نا، غریب بھی نہیں کسر چھوڑتا، غریب بھی اپنی اولاد کے لیے جان کی بازی ہارتا ہے کہ جان جائے میرا بچہ بچ جائے۔ اب بچوں کا مقدر پھر اپنا ہوتا ہے، جب بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابا نہ بچے ہم بچ جائیں۔ جی ماں باپ تو کہتے ہیں کہ ہماری جان چلی جائے اولاد بچ جائے، جب اولاد پہ خدمت کا وقت آتا ہے اولاد پیسے سنبھال کے رکھتی ہے۔ کہتے ہیں بڑا علاج کروایا، پر ہر طرف سے جب لا علاج ہو گئے نا تو دل میں ایک آواز پیدا ہوئی کہ جہاں بندہ ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہے، کل کائنات کے آقا و مولا، مشکل کشا، حاجت روا بن کے آنے والے محمد مصطفیٰ، ان کے پاس چلو نا، وہ کل کائنات کے طبیب ہیں، وہ لا علاج مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ کہتے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا نا، عرض کیا یا حبیب اللہ، جسم پہ آبلے بن گئے ہیں، بڑی تکلیف ہے حضور۔ فرمایا کوئی بات نہیں، قمیض اتار دو۔
कमीज उतारी, हुजूर के सामने बैठ गए। रहमत आलम ने अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पे रखा। देख लो कैसे प्यारे आका हैं। अपने गुलामों के लिए हुजूर क्या क्या फरमा रहे हैं। अब गुलाम कलमा पढ़ के जब दरूदो सलाम का बेला आए तो उस वक़्त कहे कि मुझे बड़ी जल्दी है, तो सोचना चाहिए ना कि जिस आका ने तेरे मेरे लिए अपना थूक मुबारक हथेली पे रखा, क्या उनका हक नहीं बनता हर वेले उन पे सलाम भेजा जाए, उनको दरूद भेजा जाए। अल्लाह अकबर। कहते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हथेली पे थूक मुबारक रखा, सीने से लेके पेट तक हुजूर ने मला, फिर अपनी हथेली पे रखा, कंधों से लेके कमर तक रहमत आलम ने मल दिया। कहते हैं बीमारी तो जाना ही थी ना, अल्लामा जुल्कानी ने लिखा बीमारी तो जानी ही थी ना, बीमारी तो चली गई, इनाम ये मिला कि हर वेले उनके जिस्म से खुशबू आया करती थी। इनकी बीवी का नाम उमैरा बिनते मसूद अंसारिया, ये रवायत करती। कहते हैं 4 इनकी हम बीवियां थी और हम अमीर घराने से इनके निकाह में आई थी, और हम बढ़ बढ़ के ना महंगी से महंगी खुशबू लगाती, और जब ये आ जाते ना, हम चारों इकट्ठी बैठी होती तो ये आ जाते, हमारी खुशबू गायब हो जाती, इनकी खुशबू का गलबा हो जाता। जब ये सहाबा किराम के मजमे में जाते तो सहाबा किराम भी बड़े बाज़ौक़ थे, तो बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुएँ लगाते। जब ये सहाबा के मजमे में जाते तो वहाँ भी यही मंजर होता, सबकी खुशबुएँ मान पड़ जाती, इनकी खुशबू गालिब आ जाती। जब कोई खुशबू लगाए, हज़रत वाला लगाएं, ये बुज़ुर्ग खुशबू लगाएं, भाईजान लगाएं, तो कोई साहिब ज़ौक़ बंदा पूछे तो सही ना, जनाब कहाँ से लेके आए हो, इस खुशबू का नाम तो बताओ ना, ये कौन सी है, ये चंबेली की है कि गुलाब की है, इसका नाम क्या है, कि किस दुकान से लाए हो, अच्छा मुल्क कौन, यमन से मंगाई है कि अमेरिका से मंगाई है, कहाँ से मंगवाई है बताओ भाई, हम भी लगाना चाहते हैं। सहाबा किराम ने इनको इकट्ठे करके ना आज पूछा कि बताओ भाई उतबा कौन सी खुशबू लगाते हो, हम लगा लगा के जब बैठते हैं तुम आते हो, तुम्हारी खुशबू गालिब आ जाती है। तो इन्होंने कहा मैं लगाता ही नहीं। गौर नहीं फरमाया आपने, हैं जी। एक तो ये ताज्जुब की खुशबू इतनी आला, फिर दूसरा ताज्जुब के लगाते ही नहीं, लगाते ही नहीं, फिर है क्या। कहने लगे सुनो मैं तो नहीं लगाता, बात यह है कि बीमार हो गया था, जब अबले बन गए थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर ने अपना लुआब मेरे जिस्म पे लगाया है, वो दिन गया आज का दिन आया है, हर वक्त मेरे जिस्म से खुशबू ही आती रहे। ये हुजूर का लुआब शरीफ है। अल्लाह अकबर। जिससे खारी कुएं शीराए जान बने, उस जुलाले हिलावत पे लाखों सलाम। ये हुजूर का लुआब दान। हजरत अनस कहते मेरा दिल करता कि हुजूर मेरे घर में जलवा फरमा हो जाए। फिर वो दिल की बात मुकद्दर चमका तो पूरी हो गई, हुजूर हमारे घर में तशरीफ़ ले आए। अब बताओ कि जब हुजूर किसी के पीर किसी के घर में आ जाएं, निज़ामी साहब के मुर्शिद कामल इनके घर में आए तो पूछो इनके घर वालों से कितने चा चढ़ जाते हैं। जिसकी भी निस्बत जहाँ है, मेरे मुर्शिद जब मेरे घर में आए तो मेरे लिए क्या मुकद्दर का सितारा होगा। हर कोई अपने मुर्शिद के लिए अकीदत मोहब्बत का ये एक मिजाज रखता है। हजरत अनस कहते फिर आमना के लाल मेरे घर में आ गए। करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, रहमत आलम ने पानी तलब फरमाया वुजू के लिए। तवज्जो करना, पानी तलब फरमाया वुजू के लिए। मुहद्दिसीन कहते हैं हालांकि हुजूर का वुजू था, पर रहमत आलम कभी मेहरबानी के लिए भी कोई काम फरमा देते। हज़रत अनस अर्ज़ गुज़ार हुए, या हबीब अल्लाह पानी आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं। अल्लाह, हम तो इस्तेमाल करते हैं, आपकी शान बड़ी ऊंची है, आपका रुतबा बड़ा आला है, आप बड़े नाजुक मिजाज हो, हुजूर आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं। अनस क्यों नहीं, तुम नहीं करते उससे वुजू? हुजूर हम करते हैं पर पानी कड़वा है, कौड़ा पानी है, मुंह में डालें तो उल्टी आने को लगती है,
حضور وہ کڑوا پانی ہے، آپ کے استعمال کے قابل نہیں۔ فرمایا اچھا کہاں ہے کنواں؟ ان کے گھر میں کنواں تھا۔ حضرت انس کا کیا مقدر ہے، ان کے گھر میں کنواں۔ حضور پانی تو ہے، استعمال کے قابل نہیں، رحمت عالم ان کے کنویں کی مڈیل پہ تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے کنویں میں اپنا لعاب دہن شریف ان کے کنویں میں ڈالا۔ فرماتے ہیں بس ڈالنے کی دیر تھی، پانی کا کوڑا پن بھی دور ہو گیا اور پانی خوشبودار ہو گیا۔ جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال ہلاوت پہ لاکھوں سلام۔ یہی لعاب دہن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضور پاک کے یار غار، یار میزار، بچپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، آج قبر کے ساتھی، کل معاشر کے ساتھی، اگلے دن جنت کے ساتھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ مکے سے چلے، غار میں آئے۔ وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ غار ثور میں سانپ رہتا تھا، صدیق اکبر کی ایڑی پہ اس نے ڈس لیا۔ جب سانپ ڈستا ہے تو زہر چڑھتا ہے، زہر چڑھے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ یہ سانپ نے ڈسا، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضور نے پوچھا کیا ماجرا ہے رونے کا؟ حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ رحمت عالم نے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ ڈنگ والی جگہ پہ اپنا لعاب دہن لگایا، اپنا لعاب دہن لگایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ بس لگانے کی دیر تھی، زہر ختم ہو گیا۔ حیدر کرار، مولا مرتضیٰ، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ آج حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ آئے۔ حضور خیبر کے مقام پہ جنگ کے لیے گئے، کل فتح نہیں ہو رہا، حملہ کیا ہے۔ فرمایا آج رات انتظار کرو، کل جس کو میں جھنڈا دوں گا اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی پیارا ہے، اللہ کے رسول کو بھی پیارا ہے۔ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ رات ہمارے لیے بڑی مشکل بن گئی۔ حضور نے نام تو بتایا ہی نہیں کہ وہ ہے کون، نام نہیں بتایا، صیغہ راز میں رکھا۔ ہر صحابی پوری رات اس انتظار میں، کیوں کہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور کے کسی فرمان پر انتظار میں رات گزارنا بھی عبادت اس کو کہتے ہیں۔ ساری رات پھر انتظار میں، صبح ہوئی، رحمت عالم نے پوچھا اینا علی، علی کدھر ہیں؟ حضور ان کو آشوب چشم، جس وقت موسم خراب ہو جاتا کہاں خراب ہو جانی ہے، حضرت علی مرتضیٰ کو آشوب چشم تھا۔ حضور آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے، فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی مرتضیٰ کو حاضر خدمت کیا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا حضور آنکھوں میں درد ہے، فرمایا کوئی بات نہیں آگے ہو۔ حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا، فرماتے لگنے کی دیر تھی، آنکھوں میں شفا آ گئی۔ یہی لعاب دہن حضور کے ایک صحابی جنگل سے گزر رہے تھے، جنگل سے گزرے نا تو احتیاط نہ کی گزرتے، لکڑی کی جوتا تھا ان کا، کھڑائیں پہنی ہوئی تھی، جنگل سے گزرتے گزرتے سپنی کے انڈوں پہ ان کا پاؤں آ گیا۔ جب پاؤں آیا تو انڈے ٹوٹ گئے، انڈے ٹوٹے تو انڈوں کا زہر ان کے قدموں پہ لگا تو ان کی بینائی جاتی رہی۔ جب بینائی چلی گئی، علاج کروایا، شفا یاب نہ ہوئے تو آئے حضور کی خدمت میں، یا حبیب اللہ میری بینائی چلی گئی ہے۔ فرمایا آگے ہو، قریب ان کو کر کے ان کی آنکھوں میں حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ کہتے ہیں بس لعاب ڈالنے کی دیر تھی، شفا یاب ہو گئے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے جناب یہ حدیث سے ہے، کوئی واقعہ قرآن سے بھی ہے؟ میں نے کہا قرآن شریف بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض میں یہ کمال تھا، حدیث بتاتی ہے حبیب کے تھوک مبارک میں یہ کمال تھا۔ یوسف علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے، مصر میں تشریف لے گئے، راز کھل گیا، بھائیوں سے پوچھا بتاؤ ابا جی کا کیا حال ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ آپ کی جدائی میں رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی سیاہی ختم ہو کے سفیدی آ چکی ہے۔ اچھا بھائیوں، کوئی علاج معالجہ کروایا ہے؟ بھائی جی بڑے علاج کروائے ہیں، کوئی علاج کارگاری نہیں ہوتا۔
اچھا ایک علاج ہم کر دیں؟ کرو جی، ضرور مہربانی کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا، میری یہ قمیض لے جاؤ، ابا جی کے چہرے پہ ڈال دینا، گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ قرآن شریف کا فیصلہ ہے کہ وہ قمیض مصر سے چلی۔ کنعان میں یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے تو انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ حضور کا لعاب دہن شریف، یہی لعاب دہن زمزم کے پانی میں آ جائے تو کئی بیماریوں کا علاج بن جاتا ہے۔ حضور کا لعاب دہن شریف۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت یہ چشمہ جاری ہوا، بڑا زمانہ یہ چشمہ جاری رہا، پر مکے والوں کی جب بدعمالیاں، توجہ سے یہ جملے سننے والے ہیں، مکے والوں کی جب بدعمالیاں حد سے تجاوز کر گئی نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے منہ موڑ لیا۔ ان میں سے یہ بھی ایک رحمت تھی کہ زمزم کا پانی، یہ چشمہ خشک ہو گیا، یہ چشمہ بند ہو گیا، اس کنویں کو بند کر دیا گیا، اس میں بہت سارا مال و متاع، چاندی سونا زیورات اس میں رکھ کے اس کو بند کر دیا گیا۔ وقت کتنے سال، کتنا عرصہ زمزم کا پانی بند رہا۔ پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ بد اعمال، برے اعمال کرنے پہ دلیر ہو جاتے ہیں تو پھر رب کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے۔ کوئی ساڈا تھوڑا جہا حصہ ہے یہ۔ آج مہنگائی اور افراتفری، بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ شاید ہم 5 وقتہ نمازی ہوں گے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں۔ شکایت ہے بے برکتی کی، شکایت ہے افراتفری کی، شکایت ہے بے قراری کی، شکایت ہے اضطرابی کیفیت کی۔ ماں باپ کو شکایت کہ اولاد بات نہیں مانتی، بھائیوں کو شکایت کہ بھائی چھوٹے دیر سے آتے ہیں، یہ سب شکایتیں ہیں، لیکن کبھی کاش ہم نے ان کا حل تلاش نہیں کیا۔ ان ساری باتوں کا حل نماز میں ہے۔ قرار چاہتے ہو تو پڑھو نماز، اولاد کو وفادار فرما بردار رکھنا چاہتے ہو تو پڑھو نماز، گھر میں سکون اطمینان چاہتے ہو تو پڑھو نماز اور قرآن۔ آج یہ سارے معاملات ہیں۔ جب لوگ مکے والے بد عمل رج کے ہو گئے، اللہ کی رحمت نے منہ موڑ لیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ زمزم کا کنواں بھی نشان مٹ گیا، پھر وقت گزرتا گیا۔ توجہ کرنا، جب تیرے میرے پیارے آقا کی آمد کا وقت قریب آیا نا تو رب تعالیٰ نے قدرتی انتظام فرمانے شروع کر دیے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں یہ حکم دیا گیا، اے عبد المطلب اٹھو، زمزم کا کنواں تلاش کرو۔ ایک دن بھی خواب، دوسرے دن بھی خواب، تیسرے دن بھی خواب۔ کہتے پھر میں نے پوچھا مجھے بتایا جائے وہ کہاں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، مجھے بتایا جائے۔ کہتے پھر مجھے خواب میں بتایا گیا جہاں کیڑے نکل رہے ہوں گے نا مطاف کے قریب، دیکھنا جہاں کیڑے نکل رہے، کیڑوں کی بل ہوگی، وہاں زمزم کے کنویں کا چشمہ جاری ہوگا، وہی وہ مقام ہے۔ کہتے ہیں میں ہر وقت مکے کعبۃ اللہ کے اندر رہتا، کبھی کیڑے میں نے دیکھے نہیں تھے۔ صبح جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھے ایک جگہ سے کیڑے نکل رہے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس کی کھدائی کی۔ یہ تفصیل والا واقعہ بتانا مقصود نہیں، میں اپنے اصل بات کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے چشمہ آب زمزم جاری کر دیا، یہ جاری ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، رحمت عالم کی جلوہ گری ہو گئی، مکے میں حضور تشریف لے آئے۔ پھر رحمت عالم نے 40 سال گزارے خاموشی کے ساتھ۔ اعلان نبوت کے بعد تیرے میرے پیارے آقا علیہ السلام زمزم کا پانی استعمال کرتے، پہلے بھی اعلان نبوت کے بعد بھی۔ آج حضور نے چاہا کہ میں ذرا زمزم کے کنویں کا معائنہ تو کروں۔ رحمت عالم زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، اپنا لعاب دہن مصطفیٰ کریم نے زمزم کے کنویں میں ڈالا اور فرما دیا آج سے
قیامت تک یہ پانی پیٹ کی 70 بیماریوں کا علاج بن جائے گا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ فرمایا آج سے یہ پانی زمزم کا پیٹ کی 70 بیماریوں کا علاج بن جائے گا۔ اور سنو، ساتھ ہی فرما دیا پانی میں ایک تاثیر ہوگی، کل کائنات کے پانی ایک ہی تاثیر رکھتے ہیں کہ صرف پیاس بجھاتے ہیں۔ پانی کا یہی کام ہے، پیاس بجھانا۔ یہ ایک خاص تاثیر کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا زمزم کے پانی میں میرا لعاب آ گیا ہے، اس میں 2 تاثیریں ہو گئی ہیں، یہ کھانے روٹی کا بھی کام دیتا ہے، پانی کا بھی کام دیتا ہے۔ یہ حضور کا لعاب دہن شریف ہے، اور یہی لعاب دہن حضرت جابر کے آٹے میں آئے تو وہ آٹا بڑھ جاتا ہے، شوربے میں آئے تو روٹیاں بوٹیاں سالن بڑھ جاتا ہے۔ 1500 سے زائد صحابہ رج کی روٹی کھا لیتے ہیں، اور پھر یہی لعاب دہن حضرت غوث پاک کے منہ میں آئے۔ ربیع الاخر کا مہینہ ہے، میں بات آخر میں لے آیا ہوں، ہاں جی، یہی لعاب دہن حضرت غوث پاک کے منہ میں آئے۔ حضرت غوث پاک 25 سال پڑھتے رہے، پھر 25 سال مجاہد ریاضتیں کرتے رہے، 50 سال ہو گئے، اب بیٹھے ہیں، لوگ آتے ہیں فیض لیتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں بتا دیتے ہیں، پر تقریر نہیں کرتے۔ حضرت غوث پاک کو حضور کی زیارت ہو گئی دوپہر کے ٹائم، میرے بیٹے عبد القادر خطاب کیوں نہیں کرتے؟ یا حبیب اللہ، یہ لوگ فصیح و بلیغ عربی بولنے والے، میں اجمی ہوں۔ اب جس نے 25 سال پڑھا ہو، پھر زمانے میں اس وقت جو سب سے بڑا علامت الدہر ہو، وہ کہے کہ میں اجمی ہوں، یہ عربی ہے تو کوئی بات تو ہے نا۔ اب یہ بات ہے کیا؟ یہ پوچھتے ہیں مفتی احمد یار خان سے۔ اور میرے حضور پیر سیال کے، حضور شیخ الاسلام کے چھوٹے بھائی خواجہ غلام فخر الدین سیالوی علیہ رحمہ، آپ نے بھی اس بات کو اشارہ کیا، فرمایا جب تک بندہ عاجزی نہیں کرتا کچھ نہیں ملتا۔ حضرت سعدی نے بھی میرے کان میں کہا، فرماتے ہیں وہ پڑھا نہیں تھا، نہاد شاخ پر میوائے سر بر زمین، کہ جس ٹہنی پہ پھل ہوتا ہے اس کا سر ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو پھل سے خالی ہو وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جس کبھی ابھی موسم مالٹے کا آ گیا نا، آپ سرگودے ہمارے علاقے میں کبھی جاؤ تو جس مالٹے کی ٹہنی پہ مالٹا ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا، اور جس پہ نہیں ہوگا وہ، ہاں جی، پتہ لگتا ہے جو اکڑتے ہیں وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں، اور جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، غوث پاک نے عاجزی کی، یا حبیب اللہ میں اجمی، یہ عربی اور فصیح و بلیغ۔ رحمت عالم نے فرمایا اچھا اتنا پڑھ کے بھی اجمی، پھر منہ کھولو۔ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو رحمت عالم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ پھر حال یہ تھا کہ غوث پاک خطاب کرتے تو لاجواب خطاب ہوتا۔ قرآن شریف کی تفسیر میں 40 ایک آیت کی تفسیریں بیان کر دیتے، پھر زور کے وقت اعلان ہو گیا کہ آج زور کے بعد خطاب ہے، لوگ سننے کے لیے بےتاب، تا حد نظر لوگ موجود، پر غوث پاک خطاب کر نہیں پا رہے، شروع نہیں فرماتے، سوچ بچار افتہ خیزاں کی کیفیت کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، اور خطاب میں ترتیب کیا ہونی چاہیے، کس طرف سے شروع کر کے کہاں ختم کروں، آج کی نشست میں کتنے مسائل بیان کروں۔ یہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں کوئی نہ مضمون نہیں بیٹھ رہا، تو تھوڑی دیر توقف کیا تو ایک چٹے لباس میں نوجوان میرے سامنے آ گیا، چٹے سفید لباس میں ایک نوجوان میرے سامنے آ گیا تو کہا بیٹا خطاب کیوں نہیں کرتے؟ حضور خطاب کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا منہ کھولو۔ بات نہیں سمجھی آپ نے، میں آخری منزل پہ بات لے آیا ہوں۔ فرمایا منہ کھولو۔ منہ کھولا تو اس آنے والے نوجوان، چٹے لباس میں آنے والے اس چٹے کپڑے والے نوجوان نے کہا منہ کھولو، تو 6 مرتبہ انہوں نے اپنا لعاب، بولو تو صحیح، اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک میرے منہ میں ڈالا۔ تو میں نے کہا حضور نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا ہے؟ کہا سنو، حضور کا ادب ملحوظ خاطر رکھا ہے، 6 مرتبہ ڈالا ہے،
7 مرتبہ نہیں ڈالا کہ حضور کی برابری نہ ہو جائے۔ اب یہ کون تھے کہنے والے؟ آج میں اور تو 2 کلمے پڑھ کے 2-3 کتاباں پڑھ کے حضور کی برابری کا دعویٰ کریے تو بڑی عجیب بات ہے۔ پوچھ ان سے جنہوں نے حضور کا بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، ارے وحی کا نزول بھی دیکھا، معراج بھی دیکھا، تو جاتا بھی دیکھا تو آتا بھی دیکھا۔ ان سے پوچھنا وہ کون تھے؟ وہ حیدر کرار، مولا مرتضیٰ، حضرت مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے 6 مرتبہ اس لیے ڈالا ہے کہ حضور کی برابری نہ ہو جائے۔ تو 6 مرتبہ ڈالا، پھر کیا ماحول بن گیا۔ غوث پاک خطاب کرتے، جس طرح قریب والے کو آواز اسی طرح دور والے کو آواز۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب تیرے چہرہ پاک کی قسم اور تیری زلفوں کی قسم، اللہ کریم اپنے حبیب کے چہرے کی خیرات ہمیں عطا فرمائے۔ حضور کے لعاب شریف کا صدقہ اللہ ہمیں شفائے قلبی نصیب فرمائے۔ مرد و خواتین جتنے بھی بچیاں بچے تشریف فرما ہیں، اللہ ہر ایک کا آنا قبول کر کے ہر ایک کو اپنے دینی مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس محفل پاک میں جو روحانی لنگر شریف کا انتظام کیا گیا ہے وہ بڑا بے مثال ہے۔ قرآن شریف بھی پڑھے گئے اور صورتیں بھی پڑھی گئیں اور 1,25,000 کلمہ طیبہ پڑھا گیا، درود شریف بھی پڑھا گیا، بہت کچھ پڑھا گیا ہے۔ اللہ پاک یہ سب عمل قبول فرمائے۔ میرے بھائی نعیم نظامی صاحب کے لیے، ان کے گھر والوں، ان کے خاندان والوں کے لیے اس محفل کو باعث نجات اور باعث برکت بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔